کرنا صرف ایک دن جشن نہیں، ہر دن جشن منانا ہے ہمیں، ہر دن نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے جشن منانا ہے. اور ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم نبی کا عاشق ہے، نعرے تکبیر نعرے رسالت، بلکہ ہم زندگی ایسے گزارے، نبی کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں ایسے ڈھالے کہ چلتے پھرتے والے آدمی کہے ارے نبی کا عاشق آ رہا ہے، نبی کی سنتوں کا دیوانہ آ رہا ہے، نبی کا پروانہ آ رہا ہے، ارے اللہ سے ڈرنے والا بندہ آ رہا ہے، ارے انسانوں سے محبت کرنے والا بندہ آ رہا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا بندہ آ رہا ہے. ہم کام ایسا کریں، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں ایسا لانے کی کوشش کریں کہ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں ہوں عاشق، بلکہ سارے زمانہ کہے یہ نبی کا عاشق، یہ نبی کا غلام. ایک دن میرے نزدیک 24 گھنٹہ نبی سے محبت کرنا فرض ہے. جس ایک منٹ بھی نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے ہم مسلمان نہیں ہے، یہ نبی کا فتویٰ ہے. لیکن آج ہم جشن تو مناتے ہیں لیکن مشن کو بھول چکے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عبادت کے نیت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے واجب الاحترام اور پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کیا ہوں؟ جواب دو. سلام کا جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ سلام کبھی بھی کوئی کرے تو اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے بات کی نبی کی شان میں، نبی کا کیا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے آسمانوں پہ کیے، سارے انبیاء کرام کو بھیجے اور پرچار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس حوالے سے ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. دوسری بات آخر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کی تھی کہ دنیا میں 3 مسئلے ہیں، ایک دیوبندی، ایک بریلی اور ایک اہل حدیث. تینوں کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ان تینوں کی شروعات جو ہوئی نا 150 سال ہوا ہے. بتایا تو یاد ہے کہ سب کو یاد ہے نا؟ ان تینوں کو میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ دیوبند والے بہت پرانے ہیں، جو بریلی کے ماننے والے ہیں وہ بہت پرانے ہیں، یا جو اہل حدیث والے بہت پرانے ہیں، یا یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ یہ سب ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی یہ بریلی والے بعد میں پیدا ہوا. بلکہ میں نے تینوں کے بارے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس تینوں کے بارے میں ہم لوگ لڑتے بیٹھے ہیں، ان تینوں کو پیدا ہوئے ابھی 150 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیوبندی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دیوبند کی طرف نسبت کرتے ہیں، دیوبند کی طرف. دیوبند مدرسہ بنا ہے 150 سال نہیں ابھی. بریلی اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی طرف نسبت کرتے ہیں، کیوں؟ وہ بریلی میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے ابھی ان کو دنیا سے گئے ہوئے 150 سال بھی نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک اہل حدیث ہے. اسٹارٹنگ سے جو مسئلہ چلتا آ رہا تھا وہ 2 ہے، ایک سنی اور ایک شیعہ. ایک سنی اور شیعہ. سنی کا مطلب یہ ہوتا ہے سنت والجماعت. کیا ہوتا ہے؟ سنت والجماعت. سنتوں اور جماعت کو ماننے والا، جس کو ہم لوگ شارٹ میں بولتے ہیں سنی، ٹھیک ہے نا؟ یہی دونوں کا مسئلہ اسٹارٹنگ سے چلتا آ رہا ہے. ایک شیعہ سنی، شیعہ سنی، ہر جگہ شیعہ سنی، شیعہ سنی. تو جتنے بھی ہم لوگ ہیں
سنی کا مطلب کیا؟ سنت پہ عمل کرنے والے، والجماعت، اور جماعت کو ماننے والے. جماعت میں سب آ جاتے ہیں، چاروں ائمہ آ جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے آ جاتے ہیں، صحابہ کرام آ جاتے ہیں، اور سنت میں پورے اللہ کے نبی کی پوری حدیث اور قرآن کا پورا طریقہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سنت اور جماعت کو ہم لوگ سنی کہتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا یہ ہوگا ابھی کہ دیکھیں، سب سے بڑی بات، ہم بات مکمل طور پہ سمجھتے نہیں ہیں اور بات کو پتنگر بنانا شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں سمجھ میں آئے دوبارہ پوچھے، آپ نے جو بیان کیا تھوڑا نہیں سمجھ میں آیا، ایک بار اور بتا دیجئے. نہیں سمجھ میں آیا، ریکارڈ ہوتا ہے نا، جا کر کے دوبارہ سن لیں. نہیں سمجھ میں آیا، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، آپ کو جس پر یقین ہے یہ بیان ان کو بھیجے کہ بھائی آج ہمارے جمعہ میں یہ بیان ہوا، کیا یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، آپ میرے کو سمجھا دو. جس کو بھی آپ پر یقین ہے یہ میرے نزدیک اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کبھی ایک بھی غلط میں نے کسی کے بارے میں بھی کہا تو آپ بیان یوٹیوب پہ 550 ویڈیوز موجود ہے میرے بیانات کی، ایک بھی ویڈیو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں نے قرآن و حدیث کے خلاف بات کیا ہے، آپ مجھے کریکٹ کریں. میں بھرے مجمع میں آپ سب سے معافی مانگوں گا، بھرے مجمع میں رجوع کروں گا، میں اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ میں نے بھولے چالے میں میرے سے کچھ ایسی باتیں ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا، 26ویں پارہ کی آیت ہے سورۃ الحجرات کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے نبی سے آگے مت بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، آگے بڑھنے میں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بچو. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کا ایک الگ اعلان یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ابھی ہفتے میں ہم ایک دن نماز پڑھتے، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جمعہ میں آتے ہیں، ابھی اس کا دل چاہے گا نہیں یار ہم تو ہفتے میں ایک ہی دن نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت کیوں پڑھے، 4 رکعت پڑھے نا، 6 رکعت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، 20 رکعت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. لا تقدموا، آگے نہیں بڑھو، آگے نہیں بڑھو. اللہ کے نبی نے ہمیں 2 ہی نماز سکھائی، جمعہ کے دن 2 ہی رکعت اپنے کو پڑھنا ہے، اس سے آگے ہمارا دل چاہے گا. نماز پڑھنا گناہ ہے کیا؟ سجدے کرنا گناہ ہے کیا؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم جمعہ کے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں گے تو اس میں گناہ کیا ہے؟ ہم نے 2 رکعت اور پڑھا، اس میں اور سورتیں پڑھا، 2 سجدے کیے، تلاوت کی، برائی کیا ہے؟ برائی نہیں نا. لیکن ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم محتاج ہیں. کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے نبی کے محتاج ہے. اللہ کے نبی نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اللہ تک پہنچنے کا، اسی طریقے کو ماننا پڑے گا. اس کے علاوہ اپنی طرف سے اپنے طریقے سے ہم اللہ کو پانے کی کوشش کریں گے تو نہیں پا سکتے. بجائے اس کے ہمیں گناہ ملے گا. 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھ لیں گے نا، گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. تو اسی لیے کسی بھی معاملے میں، اور ہاں آپ کو سمجھا دوں کہ جمعہ میں 2 رکعت ہے، اللہ کے نبی نے پڑھا بتایا. اگر ہم 4 رکعت پڑھے اور کوئی یہ بولے آ کر کے کہ حضرت ہم 4 رکعت پڑھیں گے، حدیث میں منع کہاں ہے؟ اور حدیث میں منع نہیں ہے، حدیث میں کہیں بھی منع نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی اور یہ نہیں کہا کہ تم 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، منع نہیں ہے. تو کیا ہم 4 رکعت پڑھیں گے تو ہو جائے گی؟ نہیں، اتنا ہی کرنا پڑے گا جتنا کہ نبی نے کیا ہے. کیوں؟ قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 36 پارے کی آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ کہہ رہا کہ میں نے دین اسلام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. اب دین کے اندر کسی نئی چیز کو اپنی طرف سے ایجاد کرنا یہ ہمارے لیے گناہ اور گمراہی کا راستہ ہے. سمجھ میں آیا نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. اچھا، ابھی اپن ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ یہاں باندھتے ہیں. کوئی سر پہ ہاتھ باندھ لے، نماز پڑھے اللہ اکبر، کہیں منع نہیں. پوری بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیجیے،
पूरी मुस्लिम उठा करके देख लीजिए, हाथ अल्लाह के नबी ने कहा यहाँ बांधने के लिए, लेकिन सर पे हाथ बांध लिए माना नहीं है, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह के नबी ने यहाँ हाथ नहीं बांधा है। अल्लाह के नबी ने हाथ कहाँ बांधा है? जहां बांधा है हमको वहीं बांधना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अल्लाह के नबी ने एक रकात में एक रुकू किया है, और ये नहीं कहा कि तुम डबल रुकू करना माना नहीं है, हम दूसरी मतलब रुकू कर नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने एक रकात में 2 सजदे किए। कोई चाहे कि भाई, अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के कोई भी बंदा अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जब कोई बंदा सजदे में होता है ना, तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। आपको ये समझ ले भाई, हम 4 सजदे कर लेते हैं तो अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा कब होता है? जब सजदे में होता है। तो अल्लाह के नबी ने एक रकात में 2 सजदे हमें सिखाया। हम 4 करें, 4 के तो माना तो नहीं है ना, कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह के नबी ने 2 ही किया है, अपने को 2 ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, कहीं कहीं किसी मामले में हमें रोका है, जैसे कि एक साथ कोई भी मुसलमान अपना 4 शादी ही कर सकता है, 5 एक साथ एक निकाह में नहीं रख सकता है, एक बीवी गुजर गई, ऐसे आप लाखों कर सकते हैं, लेकिन बैक वक्त 4 रख सकते हैं। इससे अल्लाह के नबी ने हमें मना किया है ना। शराब पीने से अल्लाह के नबी ने हमें मना किया है, तो शराब हम नहीं पी सकते। तो कुछ चीजें वो है जो हम कर रहे हैं, वो मना नहीं है, लेकिन फिर भी उतना ही करना पड़ेगा जितना कि अल्लाह के नबी ने कहा है करने किया है। कुछ चीजें वो है जो अल्लाह के नबी ने मना किया है, वो हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। समझा पा रहा हूं मैं बात? तो कुरान करीम की जो ये आयत है ना, 26वें पारे की आयत याद रखिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, कि अल्लाह और उसके रसूल के मामले में तुम आगे नहीं बढ़ो। अच्छा, अल्लाह के नबी ने 63 साल की जिंदगी गुजारी है, 63 साल, ठीक है ना? तो 63 साल जिंदगी अल्लाह के नबी की मौजूद है हमारे पास, नबी की एक एक अदा मौजूद है। ये 4 बड़े अइमा जिसको पूरी दुनिया जिसको मानती है ना, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, ठीक है ना, इमाम अबू हनीफा, ये 4 बड़े इमाम हैं। अल्लाह के नबी की हर एक बात को, हर एक अदा को अल्लाह ने इन 4 इमामों के जरिए से महफूज किया है। इसीलिए किसी इमाम के नजदीक रफ़े यदैन करना जायज है। रुकू में जाते हैं, हाथ कानों तक उठाते हैं, फिर रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, हाथ कानों तक उठाते हैं, जाते हैं। अल्लाह के नबी ने ये भी किया है, ये भी किया है। अल्लाह के नबी ने छोड़ा भी है, रुकू में गए तो रफ़े यदैन नहीं किए, सजदे में गए तो रफ़े यदैन नहीं किए। तो एक इमाम के नजदीक करना चाहिए, एक इमाम के नजदीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने एक मौका से हाथ छोड़ के नमाज भी पढ़ा है, तो एक इमाम ने उसको लिया कि नहीं, अल्लाह के नबी ने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ाना, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना भी जायज है। तो आप काबा के अंदर जाएंगे तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, 4 इमाम को मानने वाले आपको मिल जाएंगे। कोई रफ़े यदैन करता है, कोई यहाँ हाथ मारता है, कोई नाक के नीचे हाथ मारता है, ये सब अपनी जगह सही है, सब बुखारी में मौजूद है, सब अल्लाह के नबी ने किया है। तो 4 जो इमाम है ना बड़े, जिसको सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया, हर एक मजहब मसलक के लोग, उनके जरिए से अल्लाह ताला ने अपने हबीब के हर एक अदा को महफूज किया है। ये बात याद रखिए, ठीक है ना? अच्छा, अब अल्लाह के नबी की हदीस को हम देखते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी हर मौका से ये हदीस फरमाते थे, अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। सबसे बेहतरीन बात किसकी किताब है? अल्लाह की। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब। व शर्रुल, उसके बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन रास्ता मेरा रास्ता है, मेरा तरीका है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और आगे क्या फरमाया? वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, और मेरे रास्ते में किसी नई चीज का इजाद करना, दीन के अंदर किसी नई बात की शुरुआत करना, स्टार्ट करना, वो फसाद है। शर्रुल उमूर, तमाम खराबी, सबसे बड़ी खराबी, अल्लाह के नबी ने कहा सबसे बड़ी खराबी क्या है? शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, दीन के अंदर किसी नई चीज को ऐड करना, अल्लाह के नबी ने कहा सबसे बड़ी खराबी।
سب سے بڑا فساد شر الامور محدثات ہوا. اور آگے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ بِدْعَةٍ، اور بدعہ بولتے نئی چیز کو ایڈ کرنا. ہر نئی چیز گمراہی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مسلم اٹھائیے، بخاری اٹھائیے، آپ کو ہر جگہ یہ حدیث ملیں گے آپ کو. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز دین میں ایڈ کرنا وہ بدعت ہے. اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کیا ہوتا ہے؟ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. اچھا، تو اب یہاں پہ آپ نے کیا سمجھا؟ یہاں پہ یہ سمجھا سب سے بہترین بات اللہ کی بات. تو سب سے پہلے اپنے قرآن کو دیکھنا ہے، اور دن میں اللہ کو پہنچنے کے لیے سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے کلام کو. دوسرے نمبر پہ اللہ کے طریقے کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو. وَالْهَدِيُ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد بہترین راستہ کون سا؟ اللہ کے نبی کا. اس کے بعد جتنا بھی وہ سب گمراہی ہے. بخاری کی حدیث ہے، سمجھ میں آیا؟ تو دین کے اندر کسی نئی چیز کی، دین کے اندر، یہ بات سمجھیے، دین کے اندر کسی نئی چیز کی شروعات کرنا وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. دین کے اندر، کس کے اندر؟ دین کے اندر. اچھا، مسجد بنانا یہ دین کے اندر نہیں ہے. مسجد کے اندر لائٹیں لگانا یہ دین میں شامل نہیں ہوتا ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے، ایسا کرنے پر یہ ملے گا. یا کوئی مٹی کے مسجد میں، مٹی والی مسجد میں نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب کم ملے گا، اور پنکھے والی مسجد میں، اے سی والی مسجد میں نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. جہاں پہ قالین نہیں لگا ہوا ہے وہاں پہ نماز پڑھے گا تو ثواب کم ملے گا. جس مسجد میں قالین لگی ہوئی ہے وہاں پہ نماز پڑھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. یہ دین میں ہے نہیں، ثواب ہر جگہ برابر ہے. اچھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی جو ہے نا، یہ مسجدوں میں الگ الگ مسجدیں تھی. خانہ کعبہ کا جو نقشہ تھا، جو تعمیر تھی وہ الگ تھی، ان کے در و دیوار، ان کے پائے الگ تھے. مسجد نبوی جو اللہ کے نبی کی مسجد تھی اس کی بناوٹ الگ تھی. مسجد اقصی جو تھے ان کی بناوٹ الگ تھی. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بھی مسجدیں تھی نا اس کی بناوٹ بھی الگ الگ تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول ہوگی، نہیں. مسجد بنانے کا مقصد یہاں پہ عبادت کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا. تو نماز، مسجد، اگر مسجد نہ بھی ہو، ہمارے گاؤں میں بالفرض ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں، ہم 10 گھر ہے، اتنی وسعت نہیں، مسجد نہیں بنا سکتے اچھی والی. تو جیسی مسجدیں بنائیں گے نماز آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا. گھر میں نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا. مسجد بڑا بنانے کا یا ایسے بنانے کا ایک یہ آتا ہے کہ بھائی ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اچھے رکھتے ہیں، تو مسجد کو بھی سجا دیے تو کیا بری بات ہے. یہ ایسا نہیں کہ ایئر کنڈیشن ہے، قالین ہے تو ثواب زیادہ ملے گا. یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور یہ دین سمجھ کے ہم ایسا کام نہیں کر رہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن کسی بھی چیزوں کے اندر ہم ایڈ کریں گے نہ نئی چیزوں کو تو وہ دین کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ دین کے اندر یہ دین کا حصہ نہیں. اچھا، ہم آج جو ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے گھر بناتے ہیں، یہ دین سمجھ کے بناتے ہیں کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا پہ اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے. تو دنیا کے معاملے میں ہم نئی نئی چیز کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. ابھی یہ ہماری کھیت ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہم اس میں گنا ڈالے، چاول ڈالے، جو مرضی ڈالے، نہیں ڈالے میری مرضی. تو دنیا کے معاملے میں وہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس پہ گھر بنائے یا نہیں بنائے، میری مرضی، جیسا گھر بناؤ. وہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میں نے جو تمہیں مال دیا نا وہ نظر آنا چاہیے. تھوڑا پہننے میں، کھانے میں، رہنے سہنے میں نظر بھی آنی چاہیے. وہ دکھاوا نہیں ہوتا ہے. تکبر کے انداز میں کرے تو اللہ منع ہی. لیکن اگر اللہ کے نعمت کی شکرانے کے طور پہ یہ کام جو ہم کریں گے نا تو منع نہیں ہے. تو اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے مسخر بنایا ہے، ہمارے لیے مسخر بنایا ہے. تو اب ہم جہاز سے حج کرنے جاتے تو کیا دین سمجھ کے جاتے ہیں؟ کیا حج، جہاز سے حج کرنے جانا دین ہے، جہاز پہ حج کر کے جانا چاہیے. تو آپ پیدل حج پہ جائے، سواری پہ جائے، بائک پہ جائے، کس پہ جائے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا. وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ دین کے لیے مددگار ہے. وہ کس کے لیے؟ دین کے لیے مددگار. ہم پیدل جائیں گے مکہ مدینہ تو پریشانی کا سبب آ سکتی ہے نا. تو
ایک ہوائی جہاز ہے، مجھ سے جا سکتے ہیں. یہ دین کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ اسباب ہیں، ذرائع ہے، دین کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا نہیں ہے. تو دنیا میں جتنی بھی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کسی نے ٹرین بنایا، جہاز بنایا، موبائل بنایا، کپڑے بنایا، کروڑوں اربوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ دین سمجھ کے نہیں بنایا گیا، تو اس لیے وہ گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی ہم کسی بھی نئی چیز کی اپنی طرف سے دین میں شامل کر دیں گے، دین سمجھ کے، وہ گناہ ہو جائے گا. کسی بھی چیز کے، ابھی جمعہ میں 2 ہی رکعت ہے، ہم 4 رکعت پڑھ لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. فجر میں 2 ہی رکعت ہے، ہم بولے 4 رکعت پڑھیں گے، اللہ اتنی گہری نیند میں تھا اور اٹھا ہوں تو 2 ہی رکعت کی 4 رکعت پڑھتا ہوں نا. منع کہاں ہے؟ منع تو نہیں نا. تو دیکھیں، منع اللہ کے نبی کا نہ کرنا ایک وہ بھی منع ہوتا ہے. سمجھ میں نا. اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھا نا، آگے یہ نہیں کہا کہ 4 رکعت مت پڑھو، یہ نہیں کہا. تو اللہ کے نبی کا 2 رکعت کرنا اتنا ہی اپنے کو کرنا، اور کبھی منع نہ کرنا، منع نہ کرنا وہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اتنا ہی کرنا ہو جتنا کہ اللہ کے نبی نے کیا. اور منع کیا تو بدرجہ اولا ہمیں بچنا چاہیے. جیسے ہمیں سود بیاج سے منع کیا ہے نا، شراب پینے سے منع کیا، زنا کے قریب جانے سے منع کیا، کسی مسلمان کو عزت کرنے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، بد نظری کرنے سے منع کیا، غلط سننے سے منع کیا، غلط بولنے سے منع کیا، غلط جگہوں پہ جانے سے منع کیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور بہت سارے چیزوں میں اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے. تو ہمیں اتنا ہی کرنا ہوگا جتنا اللہ کے نبی نے کیا ہے. کیوں؟ قرآن میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو مکمل کر دیا. اور قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا 26ویں پارے کے ہے سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ایک طرف دین مکمل ہو گیا، اب دین میں ہم نئی چیز کو ایجاد نہیں کر سکتے. ایک طرف منع بھی اللہ نے کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، دین میں اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جتنا کہا اتنا ہی کرو، جیسے کیا ویسے ہی کرو. اللہ کو ہمیں پانا ہے نا. تو اللہ کے نبی نے جو سکھایا، جو بتایا، جتنا بتایا اتنا ہی کرنا پڑے گا. اپنی طرف سے ہم کسی بھی چیز کی شروعات کریں گے نا، جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور لوگوں نے نہیں کیا، تو وہ ہمارا ایجاد کردہ ہوگا. کس کا؟ ہمارا. اگر اس میں غلط چیز ہم کرنے لگے تو گناہ ملے گا. اور اگر کوئی ایسی چیز کی شروعات کر رہے، ایسی چیز کی جس سے کہ کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا، شادی کا ہال بنا دیے، اور جو بھی ہے آئیں گے بھائی شادی کریں گے، فری میں بنا دیے، کہیں پہ بس اسٹینڈ پہ پانی کا ایک ٹنکی لگا دیے، جو بھی آئے گا پی کے جائے گا، ثواب کی نیت سے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اختیار ہے ثواب کی نیت سے جو بھی قرآن حدیث میں ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. باقی کہ وہ چیزیں جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو ہم اپنی طرف سے فٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ پھر بدعت ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ میرا راستہ. اور اس کے بعد وشر الامور محدثاتها، دین میں کسی نئی چیز کو ایڈ کرنا سب سے بڑا فساد، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا کرائم. اس کے بعد کہا وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نئی چیز گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی لیے میں یہ سمجھانے کی کوشش کیا تھا آپ کو پچھلے جمعہ کہ میں کیوں نہیں جاتا. تو میں نے نبی کی زندگی، اس کو لوگ غلط سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا، میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں. میں کیوں نہیں جاتا؟ تو نبی نے 63 سال زندگی بسر کی، 63 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں آئی، کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کیا. دن بتایا کس دن کو میں پیدا ہوا، لیکن تاریخ نہیں بتائی. تاریخ میں اختلاف علماء کا، کچھ علماء لکھتے ہیں 8، 9، 10، 12، الگ الگ مختلف ہی اس میں روایت ہے، لیکن دن بتایا. تو اس دن کو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا اس دن میں پیدا ہوا، اس لیے اللہ کے شکرانے کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں. تو نبی کا یہ طریقہ میں نے نہیں دیکھا کہ میرا آج جنم دن ہے، تم لوگ میرے لیے سیلیبریٹ کرو، ہیپی برتھ ڈے بولو، یا جو بھی ہم طریقہ بنائے ہو، نہیں بولا. تو اسی لیے میں نہیں جاتا. میں اس کے بعد ابو بکر کی زندگی دیکھا. اب اللہ کے نبی پردہ فرما کے تو ابو بکر 2 سال زندہ رہے.
تو ان کی خلافت، دور خلافت میں انہوں نے کبھی سارے مجمع کو جمع کر کے نبی کی جس تاریخ کو پیدائش ہے ریلی نکالا، جلوس نکالا، مجھے نہیں ملا، میں نے نہیں نکالا، میں نہیں گیا، میں نہیں جاتا ہوں. اسی لیے حضرت عمر نے 10 سال خلافت چلائی، ان کی 10 سال خلافت میں کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوا، اس لیے میں نہیں جاتا. حضرت عثمان نے 12 سال کبھی نہیں کیا، اس لیے میں نہیں جاتا ہوں. اس حضرت علی نے 4.5 سال نہیں کیا. بخاری میں ایک بھی ایسی 2 عید کے بارے میں تذکرہ ہے، 2 عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید میلاد النبی کے بارے میں بخاری میں ایک بھی باب نہیں ہے، اس کا ایڈ ہی نہیں ہے. اچھا 4 بڑے امام ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں بھی عید میلاد النبی کے نام سے مجھے نہیں ملا، اس لیے میں نہیں جاتا ہوں. یہ میں نے بات سمجھانے کی کوشش کیا تھا نا، یہی بات میں نے سمجھانے کی کوشش کیا تھا، اور یہی بات میں نے ہر اس سے کہا تھا جو مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. ہاں میرا ماننا ہے، میرا نظریہ ہے کہ ہم جو 1-2 گھنٹہ ادھر گھومتے پھرتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ہم نعرہ بازی کرتے ہیں. خوش ہونا ایک الگ ہے، خوشی منانا ایک الگ ہے. تو 2 گھنٹہ میرا ماننا ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں، ہم سارے کو اسی دن جمع کریں، سب کو بلائے، عورتوں کے لیے ایک الگ بنائے پنڈال، مردوں کے لیے الگ بنائے، 5-6 اور مولانا کو بلائے، اور ان سب کو بولے بھائی آپ کو نبی کی زندگی کے بارے میں بیان کرنا ہے. اس سے اپنے کو سیکھنے کو ملے گا. نبی کی محفل سجائے، نبی کا تذکرہ کرے، نبی کی سنتیں بیان کرے، نبی کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، پہنتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، ہر ایک چیز ہے نا نبی کی، سوتے کیسے تھے، ہر ایک بات اللہ کے نبی نے بتائی ہے. ہم اس کا تذکرہ کریں. گھومنے سے، نعرہ بازی سے، ابھی مرچی لگی، یہ لگا، اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر اتنا ہی دن ہم بیٹھ کے باتیں کر لیں گے، نبی کی حدیث پڑھ لیں گے، سنت آ جائے گی زندگی میں، کچھ اللہ کی نبی کی علم آ جائے گا. میرا نظریہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جو کر رہا وہ ان کا معاملہ، اللہ جانے، وہ جانے، لیکن میں تو اپنی بات کہا تھا نا. میرا نظریہ کہ میں پروگرام کرو اور سب بیٹھو، اللہ کے دین کی بات کرو، اللہ کے نبی کی بات کرو، چلتا ہے. اور دیکھیں نا اللہ کے نبی کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ سب نمازی بن جائے، سب ایک بن جائے، نیک بن جائے، سب اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، سب کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے. اللہ کے نبی کا آنے کا مقصد یہی نا، ہم سب کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لا کر کے ڈالنا. اللہ کے نبی کے جو آنے کا مقصد تھا، مشن تھا، وہ مشن ہمیں معلوم نہیں ہے. بس ایک دن ہم جشن منانے نہیں، ایک دن نہیں، میرے نزدیک 24 گھنٹہ نبی سے محبت کرنا فرض ہے. جس 1 منٹ بھی نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ نبی کا فتویٰ ہے. تو نبی سے محبت کرنا صرف ایک دن جشن نہیں، ہر دن جشن منانا ہے. ہر دن نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے جشن منانا ہے. اور ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم نبی کا عاشق ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بلکہ ہم زندگی ایسے گزارے، نبی کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں ایسے ڈھالے کہ چلتے پھرتے والے آدمی کہے ارے نبی کا عاشق آ رہا ہے، نبی کی سنتوں کا دیوانہ آ رہا ہے، نبی کا پروانہ آ رہا ہے، ارے اللہ سے ڈرنے والا بندہ آ رہا ہے، ارے انسانوں سے محبت کرنے والا بندہ آ رہا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا بندہ آ رہا ہے. ہم کام ایسا کریں، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں ایسا لانے کی کوشش کریں کہ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں ہوں عاشق، بلکہ سارے زمانہ کہے یہ نبی کا عاشق، یہ نبی کا غلام. سمجھ میں نماز. تو ہم مشن کو بھول چکے ہیں اور جشن کو یاد ہے. تو ہمیں ہر چیز یاد رکھنا ہے، جشن بھی منانی ہے اور مشن پہ بھی عمل کرنا ہے. اوکے، سمجھ میں بات نا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے پیار نصیب فرمائے، اور ہر وہ کام جو نبی صحابہ سے نہیں ہے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.